الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات الله ذرا اونچی آواز سے سب مل کر جو آپ نے سلوات بھیجی ہے اس میں آخر میں ایک جملہ تب ہے اور وہ ہے وعجل فرجہ. کیوں؟ یہ وعجل فرجہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم دیگر مسلمانوں کی طرح سے صرف نماز روزہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ دین مکمل ہو گیا اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس آئیڈیالوجی اور اس نظریے کو مانتے ہیں دین کے حوالے سے جو کہتا ہے کہ تم جس طرح خود زندہ ہو اسی طرح تمہارا دین بھی زندہ ہے. جو دین زندہ ہے اس دین کا امام بھی زندہ ہے. لہذا اس زندہ امام سے اپنا رابطہ زندہ رکھنے کے لیے صبح و شام اس کو یاد کرنا ہی زندگی ہے. لہذا جب درود بھیجو تو اپنے زمانے کے اس حی زندہ حاضر اور دیکھنے والے امام کو یاد کرتے ہوئے درود بھیجو تاکہ تم پر اس کی عنایات ہر پل نازل ہوتی رہے. لہذا صبح و شام کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کو توفیق ملتی ہے اور جب آپ درود پڑھیں تو پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. سروات پڑھئیے محمد و آل ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سروات بھیجیے محمد و آل آخری مرحبا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک روایت عرض کر دوں اگر آپ سننے کے موڈ میں ہو. بعض بزرگ یہ نقل کرتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے جب اس دنیا میں چلا جاتا ہے
تو اس دنیا کو جہاں پر انسان مرنے کے بعد جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ عالم برزخ میں جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں پڑے ہوئے اس درود اور صلوات کا اجر اللہ کس عظیم نعمت کی شکل میں اس کو عطا کر رہا ہے، تو اس وقت وہ تڑپتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے خدایا مجھے صرف ایک دفعہ درود پڑھنے کی اجازت دے دے، صرف ایک دفعہ۔ جواب آتا ہے نہیں، یہ دنیا عمل کی نہیں ہے، عمل کی دنیا وہ تھی جہاں سے تم آئے ہو، اس لیے وہاں پر تم ہر پل اگر نبی اور آل نبی پر درود پڑھتے تو یہاں پر ایسی ہی نعمتیں تمہیں عطا ہوتی۔ تو اس لیے یہاں جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، آپ کے لبوں پر ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جب آپ چل رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، زمین پہ جا رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں، خرید و فروخت کے لیے جا رہے ہیں، چلتے ہوئے بجائے اس کے کسی اور کام میں مصروف ہو پڑھتے رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں جب کبھی مختلف پنجاب کے دور دراز کے علاقوں میں گرم موسم میں امام بارگاہوں میں اجتماعات میں مجالس میں جاتا ہوں اور آپ جیسے مؤمنین کو وہاں پر اس گرم دھوپ میں گرم موسم میں بیٹھ کر پسینہ بہاتے ہوئے گرمی سے تڑپتے ہوئے اور پیاس کی شدت میں ذکر علی و آل علی والہانہ عشق کے ساتھ سنتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہو، ایک سوال، وہ کون سی چیز ہے جس نے اس انسان کو گھر سے نکالا؟ اس گرم موسم میں گرمی کی اس نے پرواہ نہیں کی، تپش کی اس نے پرواہ نہیں کی، موسم کی اس نے پرواہ نہیں کی، گرم ماحول میں بیٹھا رہا اور وہ ذکر سنتا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس ماں اور باپ سے یہ انسان پیدا ہوا ہے وہ ماں اور باپ پاکیزہ اور نورانی تھے، اس پاکیزہ ماں کی پاکیزہ کو اور پاکیزہ باپ کی پاکیزہ خوش سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ علی کی محبت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہی علی کی محبت اس انسان کو زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر سختی کے مقابلے میں، ہر مشکل کے مقابلے میں، ہر طوفان کے مقابلے میں ایسے کھڑا کر دیتا ہے جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ لوہے کا پہاڑ ہو۔ یہ جو علی کی محبت ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اس لیے علی کی محبت کی محفل میں بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادات ہے۔ اسی لیے علی کے ذکر کو سننا افضل ترین عبادات میں سے، اسی لیے علی کی یاد کے ساتھ، علی کی محبت کے ساتھ وقت گزارنا افضل ترین عبادات میں سے، اسی لیے علی کی ولایت کے ساتھ جب انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے وہ عبادت چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت سب سے بڑی عبادت کہلاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علی کی محبت، علی کی مودت، علی کا عشق، علی سے پیار، علی نور ہے، علی نور ہے۔ یہ نور جہاں جائے ظلمتوں کو دور اور روشنیوں میں اضافہ کرتا ہے۔
اس لیے جس محفل میں علی کا ذکر ہو وہ محفل نور کی محفل بن جاتی ہے. جس زبان سے علی کا ذکر نکلتا ہے وہ زبان نورانی ہو جاتی ہے. جن کانوں تک علی کے ذکر کی نورانیت پہنچتی ہے وہ کان نورانی ہو جاتے ہیں. جس دل میں علی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے. اس لیے جہاں علی آ جائے وہاں سے نجاست بھاگ جاتی ہے، لیکن جہاں پر نجاست ہو وہاں پر علی ٹھہر نہیں سکتے. اس لیے حلال اور حرام کی تمیز کا نام علی ہے. اس لیے نور اور ظلمت کے درمیان جو چیز جدائی ڈالتی ہے اس کو ہم علی کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے. اس لیے علی کی یاد، علی کی محبت، علی کا عشق آپ کو ہر سختی کے مقابلے میں طاقت بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے. ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے. ابھی بعض ہمارے محترم دوست ساتھی یہاں پر موجود مشکلات کا رونا رو رہے تھے اور بجا طور پر درست عکاسی فرما رہے ہیں. لیکن ذرا سوچیے، میں نے ان سے ایک بات عرض کی، ایک جملہ عرض کیا کہ انسان کے پاس اگر کچھ نہ ہو تو اس کو سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں پر کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہیں پر حفاظت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس اگر خالی پلاٹ ہو اور اس پلاٹ پر کچھ بھی نہ ہو تو آپ کو وہاں پر چوکیدار بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں سونے کی اینٹیں ہوں تو آپ دروازے لوہے کے بنا دیں گے تاکہ کوئی ان سونے کی اینٹوں کو چرا نہ لے. آپ بینکوں میں چلے جائیں، بینکوں کے دیوار بھی اور اس کے دروازے بھی کس انداز میں بنائے جاتے ہیں کہ کوئی چھید کر کے، کوئی سوراخ کر کے، کوئی توڑ کر اندر داخل نہ ہو سکے اور کوئی چیز چرا نہ سکے. خطرہ کس چیز کو ہے؟ قیمتی چیز کو. خطرہ ہمیشہ قیمتی چیز کو ہے. قیمتی چیزوں میں بھی فرق ہے، قیمتی چیزوں میں بھی فرق ہے. جان قیمتی ہے، مال قیمتی ہے، عزت قیمتی ہے، لیکن کیا ان سب کی قیمتیں برابر ہیں؟ برابر ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں. سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ اس کی جان. ایسے ہی جان بچانے کے لیے انسان ہر قیمت دیتا ہے، ایسا ہی ہر قیمت دیتا ہے. لیکن اگر اس کی عزت، اس کی ناموس پر حملہ ہو تو وہ اپنی ناموس اور عزت بچاتا ہے یا جان؟ ناموس بچاتا ہے، عزت بچاتا ہے، جان نہیں بچاتا. ایسا ہی ہے. لیکن اگر جان اور عزت کو خطرہ نہ ہو بلکہ انسان کے ایمان کو خطرہ ہو، ایمان، تو ایمان کو جہاں پر خطرہ ہوتا ہے انسان جان بھی دیتا ہے، ناموس بھی دیتا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا. علی اس ایمان کا نام ہے، علی اس ایمان کا نام. لہذا اب طول تاریخ میں دے، طول تاریخ نبی کریم کے پاس سے لے کر اب تک حق اور باطل کی جنگ میں، اس نور اور ظلمت کی جنگ میں نبی کریم نے تمام عالم اسلام کو یہ بتا دیا کہ علی کی طرف دیکھو، علی کہاں پر کھڑا ہے،
علی کہاں پر کھڑا؟ جہاں علی کھڑا ہے حق وہیں پر ہے، اور جہاں علی نہیں ہے باطل وہیں پر ہے۔ جو یا حق ہے دنیا یا باطل، جنگ حق اور باطل کے درمیان، اس حق اور باطل کی جنگ طول تاریخ میں آپ دیکھیں۔ ہم جب اپنے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جتنی روایات، جتنی احادیث علی اور آل علی کی فضیلتوں کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، ان کے مقامات کے حوالے سے، ان کے درجات کے حوالے سے آپ کی شیعہ کتابوں میں ہے، اتنی ہی روایات ان کی کتابوں میں بھی کم نہیں ہے۔ میں یہ مبالغتاً نہیں کہہ رہا، یہ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ اگر فضائل علی و آل علی پر روایات کو جمع کریں تو 18 سے 20 جلدوں میں کتابیں تیار ہوئی ہیں، جن کے مآخذ صرف اور صرف اہل سنت کتابیں ہیں، جہاں سے جمع کر کے علماء نے علی اور آل علی یعنی اہل البیت علیہ السلام کی فضیلتوں کو یکجا کیا ہے۔ ان فضیلتوں کو پڑھ کر کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ شیعہ نہیں ہے بلکہ اہل سنت ہے، سوچ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اب طول تاریخ میں دیکھیں، نبی کریم کے دور سے لے کر اب تک جتنی مشکلات کا سامنا علی اور آل علی کو ہوا، کوئی مسلمان اتنی مشکلات کا سامنا کبھی بھی اس کو نہیں ہوا۔ کیوں ایسا ہے؟ سوچنے والی بات ہے یہ۔ علی، اگر میں ان روایات پر جاؤں، ان احادیث کی طرف جو امیر المؤمنین کی فضیلتوں میں بیان کی گئی، آپ سب کو یاد، آپ سب کو ایک ہی روایت بیان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ایک دعا کی، ہاتھ اٹھا کر یہ جو آپ پڑھتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، یہ اس روایت اور دعا کی نسبت نچلی سطح کی ہے۔ وہ جو دعا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا، اہل تشیع نے بھی نقل کیا، وہ کیا ہے؟ اللہم ادر الحق کما دار علی، خدایا حق کا چہرہ اور حق کا منہ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل دو مقولے ہیں، دو مفاہیم ہیں، لیکن اسی حق کو حق تب کہا جائے گا جب وہ حق علی کے پاس ہو۔ یعنی علی معیار حق ہے، معیار حق۔ کسی بھی چیز کو تولنے کے لیے، ناپنے کے لیے ایک معیار ہوتا ہے۔ آپ اگر سونا لینے کے لیے دنیا میں جائیں کسی دکان پر، سنار کے پاس، پاکستان میں جب آپ کسی سنار کے پاس جاتے ہیں تو اس سونے کو ناپنے کا اور اس کی خالص مقدار کو ناپنے کا ایک ان کے پاس معیار ہے، جس کو وہ کریٹ کہتے ہیں، اتنے کریٹ کا سونا ہے۔ لیکن اگر آپ یو اے ای میں چلے جائیں تو کریٹ مختلف ہے، ملاوٹ زیادہ ہے۔ بعض افریقی ممالک میں جائیں ملاوٹ کم ہے، کریٹ زیادہ ہے۔ یعنی کوئی چیز ہے نا جو خالص اور ناخالص کو ناپنے کا معیار ہے۔ یہ جو عقائد کی دنیا ہے، یہ جو ایمان کی دنیا ہے، ایمانیات کی دنیا ہے، اس دنیا میں ایمان کو ناپنے کا بھی ایک معیار اور ایک کسوٹی ہے۔ اس کسوٹی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اس کسوٹی کو۔ چونکہ علی اس کسوٹی کا نام ہے، اس لیے اہل سنت علماء نے بھی
علی کی فضیلت میں وہ کچھ نبی سے بیان کیا ہے جس کو سن کر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اہل سنت ہے، فوراً کہے گا شیعہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ممبروں سے، اہل سنت کی ممبروں سے وہ روایات بیان نہیں ہوتی۔ کتابوں میں ہے، محرابوں سے بیان نہیں ہوتا، کتابوں میں ہے، ممبر سے بیان نہیں ہوتا، کتابوں میں ہے، خطبوں میں بیان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ ایسے حق پرست علماء ہر مکتبہ فکر میں نکل آتے ہیں جن کا وجدان، جن کا ضمیر انہیں مجبور کرتا ہے کہ جو فضیلت ہے اس کا نام زیادہ لے کر دنیا کو بتا دو کہ علی کون ہے۔ ایسے لوگ موجود تب بھی تھے اور اب بھی ہے۔ امام احمد ابن حنبل، اہل سنت کے ہاں 4 مکاتب ہیں فقہی حوالے سے، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی۔ پاکستان میں اہل سنت احناف ہیں زیادہ تر، کچھ اہل حدیث ہیں، باقی حنفی ہیں۔ یہاں پر حنبلی نہیں ہے، یہاں پر شافعی نہیں ہے، یہاں پر مالکی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ باقی دنیا میں چلے جائیں، بڑے صحیح سے نکل کر، چاہے عرب دنیا ہو یا غیر عرب دنیا، وہاں پر باقی مکاتب کے لوگ ماننے والے بہت زیادہ ہیں، ان کے نسبتاً کم ہے۔ ان اماموں میں سے 4 اماموں میں سے ایک امام احمد ابن حنبل ہے۔ میں یہ جو بات عرض کروں آپ کی اس مجلس میں اگر سنی ہے تو وہ بھی غور سے سنے، شیعہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی غور سے سنے۔ علی اور اہل البیت کا نام نبی کریم اور ان کے رب نے اگر امت کے سامنے پیش کیا ہے تو امت کو تقسیم اور توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے کیا۔ علی پر اگر امت کٹھی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے۔ لہٰذا میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیعہ اور سنی کی تقسیم کا موضوع نہیں ہے، شیعہ اور سنی کو جوڑنے کا موضوع ہے، اور جوڑنے کا ایک ہی رستہ ہے اور اس رستے کو علی کہتے ہیں۔ وہ رستہ علی ابن ابی طالب کا۔ امام احمد ابن حنبل، ان کی ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ، اردو میں ترجمہ موجود ہے، کوئی بھی شخص جا کر لے سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ 2 روایات عرض کروں گا فضائل الصحابہ، روایات بہت زیادہ ہیں لیکن یہ 2 آپ کے مزاج، آپ کے ماحول اور آپ کے معاشرے کے مطابق بڑے اہم ہیں۔ ایک روایت ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے امام حسین کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے، چونکہ اہل البیت کے ایک فرد امام حسین علیہ السلام ہے۔ کہا کہ جس محفل میں حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے اس محفل میں اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے تو جب تک وہ بیٹھتا ہے تب تک جتنی وہ سانسیں لیتا ہے اور جتنی سانسیں نکالتا ہے یہ تمام کی تمام سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہے۔ مجھے دنیا میں کوئی اور انسان ایسا بتا دے جس کی فضیلت کے حوالے سے کوئی ایسی روایت، ایسی نہیں اس کی آدھی روایت، آدھی نہیں 1/4 روایت، 1/4 نہیں 1% روایت، 1% کوئی ایسی روایت نقل ہوئی اور نبی سے کوئی نہیں۔ اس طرح کی فضیلتیں اگر ہیں تو یا علی کے حوالے سے ہیں یا علی کے بچوں کے حوالے سے۔ اور راوی کون ہے نقل کرنے والے؟ امام احمد ابن حنبل، وہی نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم کے صحابہ میں، اصحاب میں افضل ترین شخصیات کی اگر لسٹ بنائی جائے 1 2 3 پہلے درجے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ویں پر، تو کن کا نام آتا ہے؟ چونکہ اہل سنت ہے اس لیے کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ سب سے پہلے خلیفہ اول ہے، پھر خلیفہ دوم ہے، پھر خلیفہ سوم ہے، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے۔
عشرہ مبشرہ کے سارے صحابہ کے نام لیے، کرتے کرتے 17 نام لیے. کتنے؟ 17 نام. توجہ ہے آپ کی؟ 17 نام. کہتے میں نے روکا، میں نے کہا ابا جان آپ نے 17 نام لیے، کہیں پر آپ نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواباً، احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے جواباً مجھ سے کہا کہ بیٹا تم نے مجھ سے سوال کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے پوچھا تھا کہ اصحاب نبی میں فضیلتوں کے اعتبار سے درجہ بندی میں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں کون ہے؟ تو اس کا آپ نے یہ جواب دیا. کہا تم نے صحابہ کا پوچھا تھا نا؟ کہا ہاں. کہا علی صحابی نہیں، علی اہل البیت میں سے ہے. جب یہ جملہ کہا تو میں نے کہا اس کا مطلب، فرمایا کہ دیکھو اہل البیت وہ ہے، اہل البیت وہ ہے لا یقاس بہم احد. اس پورے عالم میں اہل البیت کا موازنہ، مقابلہ اور مقایسہ کسی فرد بشر سے نہیں ہو سکتا. اہل البیت وہ ہے. اہل البیت کہاں اور اصحاب کہاں؟ یہ شیعہ نہیں کہتا، یہ شیعہ عالم نے نہیں لکھا، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے. کہاں پر؟ فضائل صحابہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات ہمیں لڑایا جاتا ہے کہ بھئی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور ہمارے شیعہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت اہل البیت کو نہیں مانتے. مانتے سب ہیں لیکن دکانداریاں ہیں. مسئلہ یہ ہے ابھی ابھی دکانیں، جب تک لڑائیں نہیں دکانیں چلتی نہیں ہیں. اس لیے اگر اس دکانداری سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ سنی نہیں ہے جو اہل البیت کو نہ مانے، اس لیے کہ اہل البیت کا منکر مسلمان نہیں رہتا. اہل البیت کا منکر مسلمان نہیں رہتا. اہل البیت کا منکر نبی کا منکر ہے، نبی کا منکر خدا کا منکر ہے، خدا کا منکر کافر ہے اور اسلام کا خارج ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اہل البیت کو نہ مانے؟ اسی طرح سے صحابہ کرام بھی ہم تمام مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا اور ماتھے کا جھومر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی صحابہ کی وجہ سے اور ان کی مدد کی وجہ سے دین زندہ ہوا ہے. ہاں ایک اختلاف ضرور ہے، وہ کیا ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ہماری تعریف یعنی نبی کی، یعنی قرآن کی، یعنی حدیث کی. قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے جو صحابہ کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ جو شخص نبی کریم پر ایمان لائے اور نبی کریم کی زندگی کے آخری دن تک ان کا وفادار رہے اور ان کے گزر جانے کے بعد ان کے بچوں کا وفادار رہے، وہ ایسا صحابی ہے کہ اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. چونکہ اللہ کے مقابلے میں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں پوچھوں کیوں. جب اللہ پر میں ایمان لے آیا تو اللہ نے جو کچھ کہا اس پر آنکھیں بند کر کے میں نے ایمان لانا. اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، میں نے یہ نہیں پوچھنا 5 کیوں 10 کیوں نہیں. اللہ نے کہا صبح کی 2 رکعت پڑھو 4 نہیں، تو میں پوچھ نہیں سکتا 2 کیوں 4 کیوں نہیں. اللہ نے کہا ظہر کی 4 پڑھو، میں پوچھ نہیں سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا 4 کیوں 8 کیوں نہیں. جو کچھ اللہ نے کہا، جب میں نے یہ مان لیا کہ اللہ ہے تو اس
اس کے بعد پھر اللہ کی ماننا مجھ پر فرض ہے۔ اسی طرح سے جب میں نے یہ مان لیا کہ نبی کو اللہ نے بھیجا ہے اور نبی کو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے، جبکہ اگر وہ ہماری طرح ہو تو پھر ہم سے خطا ہو سکتی ہے، اور جس سے خطا ہو سکے اس کی بات پر ایمان لایا نہیں جا سکتا۔ لہذا جب میں نے یہ مان لیا کہ نبی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس کو نبی بناتا ہے جو معصوم ہو، صاحب عصمت ہو، تو اس کے بعد اب اس صاحب عصمت ہستی نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی فرمایا، قرآن ہمیں پابند کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ نبی نے کہا آنکھ بند کرو، عمل کرو، پکڑ لو، اور جس سے نبی نے روکا وہاں پر رکو، پھر آگے نہ بڑھو۔ اب اگر نبی کہے کاغذ لے آؤ میں لکھ دوں، کوئی اور کہے نہیں میں نے آپ کی بات نہیں، اگر کوئی کہے کہ نہیں میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی کا انکار ہے۔ نبی کا انکار قابل قبول نہیں۔ بہت ساری اس طرح کی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے اندر مسائل پیدا ہوئے۔ ہمیں جانا ہے ان نکات کی طرف جو ہمیں جوڑ سکے، جو ہمیں جوڑ سکے۔ اگر یہ یاد رکھیں امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، بڑا زبردست قسم کا فرمان، بڑا ہی امیر، بڑا ہی گہرا۔ فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن، خوبصورتی، حسن، جمال، گہرائی، حکمت کا پتہ چل جائے تو لوگ ہمارے کلام کو مضبوطی سے پکڑے اور ہم سے دور نہ جائے۔ ہوا کیا تاریخ میں کیا ہوا؟ تاریخ میں یہ ہوا کہ لوگوں کو اہل البیت سے دور رکھا گیا۔ یہ ہے وہ المیہ۔ جب آپ اہل البیت کے قریب جانے نہیں دیں گے تو لوگوں کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اہل البیت ہے کون۔ جب پتا نہیں چلے گا تو پیروی نہیں ہوگی، جب پیروی نہیں ہوگی تو پھر جہاں جہاں تعصبات ابھارے جائیں گے وہاں لوگ اہل البیت سے بھی اپنی خدا نخواستہ نعوذ باللہ بغض کا اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ لیکن اگر انہیں کو پتا چل جائے کہ اہل البیت کون ہے، اہل البیت کا کلام کیا ہے، اہل البیت کی فضیلت کیا ہے، علی کون تھے، علی کا مقام کیا تھا، حسن کا مقام کیا تھا، حسین کا مقام کیا تھا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون تھی، لوگوں کو جیسے جیسے پتا چلتا چلا جائے گا، جس کے اندر کا برتن جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا زیادہ حاصل کرے گا، جس کا برتن جتنا چھوٹا ہوگا وہ اتنا ہی کم حاصل کرے گا۔ اہل البیت کی فضیلتوں کے جذب کرنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، دو چیزیں، ایک برتن کا پاک اور صاف ہونا، برتن اگر صاف ہے تو وہ محبت آئے گی، وہ معرفت آئے گی۔ دوسرا اس برتن کا بڑا ہونا، برتن جتنا بڑا ہوگا معرفت اتنی عظیم ہوگی، برتن جتنا چھوٹا ہوگا معرفت بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، تب بھی ایسا ہی تھا، خود نبی کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ نبی کے دور میں صحابہ کرام بے تحاشا تھے۔ کیا تمام صحابہ برابر تھے؟ نہیں۔ جب انبیاء برابر نہیں ہیں تو صحابہ کیسے برابر ہیں؟ انبیاء برابر نہیں ہیں۔
انبیاء میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے قرآن کی گواہی کے مطابق. صحابہ کرام بھی ایسے ہی ہیں. بعض صحابہ کم علم تھے، بعض صحابہ زیادہ علم والے تھے، بعض صحابہ بڑے مجاہد تھے، بعض صحابہ چھوٹے تھے، بعض صحابہ نے زیادہ گناہ کیے، بعض صحابہ نے کم گناہ کیے. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. لیکن اہل البیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت وہ ہیں جن کو کبھی گناہ نے چھوا بھی نہیں ہے. چھوا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیسے نہیں چھوا؟ اس لیے کہ قرآن نے گواہی دی. قرآن نے کیا کہا؟ انما حسن ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. انما کیا یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے. اللہ نے کب ارادہ کیا ہے؟ یہ 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، 10 ہجری میں، 20 ہجری میں نہیں. یہ جو تاریخیں ہیں، یہ جو وقت ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ زمانے سے ماورا ہے. اللہ زمانے کا پابند نہیں ہے، زمانے کا خالق ہے. زمانہ ہمارے لیے ہے، مخلوق کے لیے. اس لیے انبیاء ہو یا اولیاء، ان کا زمانے سے تعلق ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے. اگرچہ مخلوق ہے، قدیمی ترین مخلوق ہو، لیکن ہے تو مخلوق ہی، لہذا زمانے کے اندر ہے. لیکن اللہ زمانے سے باہر ہے. جب اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو جتنا اللہ خود قدیم اور ازلی ہے، اس کا یہ ارادہ بھی اتنا ہی قدیم اور ازلی ہے. لہذا روز ازل سے جب اللہ نے نبی کریم اور ان کی آل کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس ارادے میں ان کی تطہیر کا ارادہ بھی شامل ہے. لہذا ان کی تطہیر ارادے ازلی خدا سے متعلق ہے. جب ان کی تطہیر ارادے ازلی خدا سے متعلق ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم ایک بحث پڑھتے ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی، اور اہل سنت کے اندر صوفیہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو خلق فرمایا تو خلق کرنے سے پہلے ایک وقت ایسا تو تھا نا جب کچھ نہ تھا اور صرف اللہ کی ذات تھا یا نہیں؟ چونکہ وہ ازلی ہے. ازلی کا مطلب ہے جس کی ابتدا نہ ہو. ابدی کا مطلب کیا ہے؟ جس کی انتہا نہ ہو. مخلوق کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. خالق کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. اب وہ جو پہلی مخلوق ہے اللہ کی، پہلی مخلوق وہ کون ہے؟ اہل سنت نے بھی روایت نقل کی اور اہل تشیع نے بھی روایت نقل کی. دونوں کی روایتوں کا مفہوم ایک ہی ہے. الفاظ مختلف بھی ہیں، تعبیرات مختلف بھی ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، لیکن پیغام ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے پہلی چیز جس کی تخلیق فرمائی وہ مجھ محمد کا نور ہے. اور اس کے بعد آگے ایک اور جملہ ہے جس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا. وہ کیا ہے؟ انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اس سے آگے محی الدین ابن عربی صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے اور اہل سنت دنیا میں بہت بڑی شخصیت ہے، چھوٹی شخصیت ہے. ان کی کتاب ہے ابن عربی کی، اس 10 جلدوں پر کتاب ہے. خصوص اس کتاب میں جہاں تخلیق مخلوق کی بحث ہے وہاں پر وہ ان روایات کا احاطہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ایک نور خلق کیا جو نور محمد ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. علی کو خلق کیا 3 حصوں میں تقسیم کیا. فاطمہ کو خلق کیا چوتھے حصے میں تقسیم کیا. حسن کو خلق
کیا، پانچواں حصہ خلق کیا اور حسین کی تخلیق ہوئی۔ کرتے 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 12 انوار قدسیہ کو خلق فرمایا۔ اور پھر آگے جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ خلق ہوا ان 12 کے اشعاع اور ان 12 کے نور سے۔ بات واضح ہوئی کہ اگر مرتبے اور مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اہل البیت۔ یہ ہے اہل البیت۔ اب ان اہل البیت کے مقابلے میں جاہل نادان لوگ عام انسانوں کو لے آتے ہیں، عام انسانوں۔ میں نے پہلے عرض کیا صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن ذرا سوچو، یہ وہ ہیں جن کی طہارت کی قسم اللہ نے کھائی ہے، جن کی پاکیزگی کی قسم اللہ نے کھائی ہے، جن کو تمام تر نجاستوں سے پاک اللہ نے ازلی ارادے کے تحت قرار دیا۔ صحابہ کون ہے؟ نبی کریم 41 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، نبی نہیں بنے 41 سال میں، اعلان فرمایا۔ اس اعلان کے نتیجے میں جتنے بھی مشرکین تھے، ان مشرکین میں سے جو بت پرست تھے، حجر پرست تھے، پتھر پرست تھے، کوئی ان میں سے ہو سکتا ہے آتش پرست ہو، کوئی کسی اور چیز کی پرستش کرتا ہو، لیکن تھے سب مشرک، تھے سب مشرک۔ اور شرک کیا ہے؟ نجاست۔ شرک کیا ہے؟ نجاست۔ اور مشرک کون ہوتا ہے؟ نجس۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں۔ تو وہ نجس لوگ جو شرک کی نجاست میں آلودہ تھے، کسی نے 20 سال کی عمر میں، کسی نے 30 سال کی عمر میں، کسی نے 40 سال کی عمر میں اس نجاست کو ترک کیا اور نور الوہیت، نور رسالت اور نور ولایت میں داخل ہوئے، پاک ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نجاست سے آئے اور پاک ہوئے، وہ لوگ ہیں جو ازلی طور پر پاک تھے، پاک رہے اور آخر تک پاک ہیں۔ یہ ہے اہل البیت۔ یاد ہے ان کا مقابلہ نہیں بنتا، مقابلہ نہیں بنتا، احادیث میں بھی مقابلہ نہیں بنتا۔ شیعہ سنی مقابلہ کرواتے ہیں لوگ، لیکن اسی شیعہ سنی مقابلے میں اہل البیت اور صحابہ کو رگڑ دیتے ہیں۔ ظلم ہے، ظلم ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کا تقدس، میں نے پہلے عرض کیا، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ چونکہ اگر انہوں نے ساتھ نہ دیا ہوتا نبی کا تو اسلام پھیلتا نہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں، اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ ان شرائط کے مطابق اس لیے یہ یاد رکھیے، ایک شخص اگر 1000 سال نیکیاں کرے، 1000 سال، اور آخری دن اللہ کا انکار کر دے، نبی کا انکار کر دے، تو اس کی وہ جو ساری نیکیاں ہیں وہ کہاں چلی گئی؟ ہباء منثورا، ختم ہو گئی۔ شیطان، ابلیس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، احادیث موجود ہے، 6000 سال اس نے عبادت کی۔ کتنے؟ 6000 سال۔ اس سے زیادہ کوئی عبادت کر سکتا تھا؟ نہیں۔ کسی انسان نے اس سے زیادہ عبادت کرنی تھی؟ نہیں۔ 6000 سال عبادات کے بعد آخری وقت جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے سر تسلیم خم کرو، کہا خدایا تجھے مانتا ہوں کافی ہے، آدم کو کیوں مانوں؟ جیسے ہی کہا آدم کو کیوں مانوں، حکم آیا انکا رجیم، تم راندے درگاہ ہو، اب نکل جاؤ، اس لیے کہ تم اب ہماری محفل کے قابل نہیں رہے۔ اللہ کا انکار کیا تھا؟ نہیں۔ کس کا انکار کیا تھا؟ آدم کا۔
یہی صورت بعد میں بھی ہے. اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرے نبی کا انکار کرے, وہی حال ہے جو ابلیس کا. کوئی شخص اگر اللہ اور رسول کا اقرار کرے علی کی ولایت کا انکار کرے وہ بھی نکل جاتا ہے. سب آپ کے محمد عالم جو میں نے آخری جملہ کہا, اس کو کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ یہ ملنگوں والا جملہ ہے تو پھر میں اس کی ذرا قرآن سے وضاحت کروں. علی کی ولایت, علی کی ولایت قرآن کی آیات کی روشنی میں فرض ہے. فرض ہے. ایک آیت وہ ہے جو آپ سب کو یاد ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ وہ معبود ہے. رسول کی اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے عیب ہے, بے عیب ہے. ولی امر کی اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول جیسا. اگر رسول جیسا نہ ہو تو اطاعت ویسی ہو نہیں سکتی. جو اطاعت رسول کی ہوگی وہ رسول جیسا اگر کوئی نہ ہو تو اس کی ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے کہا میری بھی اطاعت کرو, رسول کی بھی کرو, اور ولی امر کی, اولی الامر کی بھی کرو. اس پر بحث نہیں کرتے, آگے بڑھتے. آیت الکرسی آپ نے پڑھی ہے, آیت الکرسی آپ کو یاد ہے, سب کو یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو ذرا گھر جا کر یاد ضرور کریں. ایک دفعہ سلوات بھیجیں محمد عالم. یہ آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو سے کہتا ہوں, ذرا غور سے سنیے, غور سے. آیت الکرسی میں ایک تو ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے بعد ایک آیت ہے اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا. ترجمہ کرتے جائیں میرے ساتھ. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ ان ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجوہم, خارج کرتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات, ظلمت اور تاریکی سے, کفر سے خارج کرتا ہے, نکالتا ہے. ایمان لانے سے پہلے وہ کفر میں تھے, جو کہ کافر تھے. اب ایمان لانے کے بعد ان کو اللہ وہاں سے خارج کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی ولایت میں داخل ہو گئے ہیں. اللہ کی ولایت میں ظلمت نہیں آئی, اللہ کی ولایت میں اندھیرا نہیں آیا, اللہ کی ولایت میں تاریکی نہیں آئی, اللہ کی ولایت میں نجاست نہیں آئی. اللہ اس لیے اپنی ولایت میں داخل ہونے والوں کو اس ظلمت و نجاست اور تاریکی سے نکالتا ہے اور کہاں ڈالتا ہے؟ نور میں. یخرجوہم من الظلمات الی النور. اگلی آیت کیا ہے؟ اگلا جملہ والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا, اولیاءہم الطاغوت. یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا ایک ولی نہیں ہوتا, ہر ایک کے مختلف ولی ہوتے ہیں. کسی کا ولی اس کا پیٹ ہوتا ہے. ایمان والوں کا ولی اللہ ہے, رسول ہے. لیکن جن لوگوں نے انکار کیا ان کا ولی کسی کا پیٹ ہے, وہ بھی طاغوت ہے. کسی کا اقتدار ہے, وہ بھی طاغوت ہے. کسی کا نسل ہے, وہ بھی طاغوت ہے. کسی کا سیاسی پارٹی ہے, وہ بھی طاغوت ہے. کسی کا حکمران ہے, وہ بھی طاغوت ہے. ہر وہ خواہش, ہر وہ وابستگی, ہر وہ رشتہ جو انسان کو اللہ کی ولایت میں داخل ہونے روک دے, وہ طاغوت ہے. والذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا, ان کے اولیاء کیا ہے؟ طاغوت. یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کیا کرتا تھا؟ ظلمت سے نکالتا تھا, نور میں ڈال دیتا تھا. یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم, انہیں نکالتے ہیں. کہاں سے؟ من النور الی الظلمات, نور سے نکالتے ہیں, ظلمتوں میں ڈال دیتے ہیں. یہاں تک واضح ہوگی بات. اب
بتائیے یہ کافر کون؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں، اور یہ طاغوت انہیں نور سے نکالتے ہیں اور ظلمت میں ڈالتے ہیں۔ یہ جو کافر ہیں یہ کون سے کافر ہیں؟ امام صادق علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کافر کون سے ہیں؟ پوچھا، آپ نے پوچھا تم بتاؤ یہ کون سے کافر ہیں؟ کہا وہی جو عام طور پر بت پرست ہیں یا کوئی اور ایسا کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو مسکرا کے فرمایا تم نے آیت پر غور کیوں نہیں کیا؟ غور کیوں نہیں کیا؟ یہاں سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن سمجھنے کے لیے حجت خدا ہونا ضروری ہے۔ اگر اہل البیت کو چھوڑ دو گے تو قرآن بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ قرآن اور اہل البیت دونوں ساتھ ہیں، جدائی نہیں ہے ان۔ تو پوچھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ وہی عام کفار ہیں جو کوئی بت پرست ہے، کوئی آتش پرست ہے، کوئی کچھ اور ہے، تو پھر یہ بتاؤ کافر تو ظلمت میں ہوتا ہے، نور میں تو نہیں ہوتا۔ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ طاغوت ان کو نور سے نکالتے ہیں، ظلمت میں ڈالتے ہیں۔ تو کافر کب نور میں ہوتے ہیں کہ انہیں نور سے نکال کر یہ طاغوت ظلمت میں ڈالے؟ توجہ ہے؟ میں کیا کیا پریشان ہو گیا، کہا یا اپنا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ کافر تو نور میں نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے یہ کافر نہیں ہے، لیکن کافر ہو گیا ہے۔ کافر نہیں ہے لیکن کافر ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کا اقرار کیا، نور دین میں داخل ہو گئے، لیکن جب علی کی ولایت کی باری آئی تو انکار کیا، خارج ہو گئے۔ اس لیے کہ نور میں تھے، نور میں تھے، ان طاغوتوں کی اطاعت کی وجہ سے ان طاغوتوں نے انہیں علی کی ولایت سے خارج کیا اور ظلمتوں میں تھے، عام بت پرست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ولایت کے بعد شیعہ بڑے بڑے علماء اور اہل سنت کے معتدل بڑے بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کوئی شخص اللہ کی ولایت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے در تک پہنچنے کا رستہ ہے، اس رستے پر سب سے پہلا مرحلہ علی کی ولایت کا مرحلہ ہے۔ جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے سلواتے ہیں۔ عزیزان علی کی ولایت اس عالم میں جتنی نعمتیں ان تمام نعمتوں کو آپ جمع کرتے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھیں، علی کی ولایت کو دوسرے پلڑے پر رکھیں۔ یہ جو پلڑا جس پر سارا عالم ہے ساتویں آسمان تک اوپر چلا جائے گا، اور علی کی ولایت کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا، اس لیے کہ علی کی ولایت ہے تو سب ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ ولایت کے لیے سینے کو، دل کو پاک ہونا چاہیے۔ دل پاک ہوگا تو علی کی ولایت آئے گی۔ اس لیے ہم امام صادق علیہ السلام کی روایات پڑھتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ عصیان کرتا ہے، جھوٹ کہتا ہے،
حرام کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، تو جب وہ یہ حرام کر رہا ہوتا ہے اس وقت ولایت سے خارج ہو جاتا ہے، چونکہ یہ نجاستیں ہیں، یہ نجاستیں ہیں، ان نجاستوں کا اس پاکیت کے ساتھ تعلق نہیں بنتا۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جیسے ہی انسان اس گناہ سے نکلتا ہے واپس ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک فاسق ہو سکتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، چونکہ فسق کا جب ارتکاب کرتا ہے تو ارتکاب فسق کے دوران وہ ولایت سے نکل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مرتکب ہو گیا، توجہ ہے، مثلا دیکھیں انسان شراب خانے میں چلا گیا، حرام ہے، جب تک شراب خانے میں ہے ولایت سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے شراب خانے میں ولایت نہیں آئے۔ جب تک کوئی شخص کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے، نامحرم کو، ولایت سے خارج ہو گیا۔ جب تک انسان جھوٹ بول رہا ہے ولایت سے خارج ہو گیا۔ جب تک انسان حرام سن رہا ہے ولایت سے خارج ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی یہ عمل گناہ کا ختم ہوا وہ دوبارہ ولایت میں داخل ہو گیا، کیونکہ جہاں پر نجاست نہیں ہے وہاں پر ولایت ہے۔ لیکن جب انسان ان حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے دل کی ظرفیت، اس کا برتن چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی نورانیت کم ہو جاتی ہے۔ نور، یہ جو بلب ہے یہ بھی نور ہے، اور وہ جو کیمرے کے اوپر بلب ہے وہ بھی نور ہے، لیکن اس کے نور اور اس کے نور میں فرق ہے یا نہیں؟ سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، ستارہ بھی نور ہے، فرق ہے یا نہیں؟ یہی انسانوں کے درمیان بھی ہے۔ جس کا دل جتنا پاک تر ہوگا وہ اتنا علی کی نورانیت سے زیادہ نورانی ہوگا، علی کی ولایت میں زیادہ نورانی ہوگا۔ جو جتنا فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، گناہوں کا ارتکاب کرے گا، وہ نور مدھم پڑتی چلی جائے گی اور کم ہوتی چلی جائے گی، نورانیت کم ہوگی، روشنی کم ہوگی، پاکیزگی کم ہوگی، لیکن ختم نہیں ہوگی جب تک علی سے کٹ نہ جائے۔ اور اللہ وہ دن نہ لائے کہ کوئی شخص علی سے کٹ جائے۔ علی کی ولایت سب سے عظیم دولت، سب سے عظیم۔ امام صادق علیہ السلام مدینہ میں تھے، ایک جوان عراق سے سفر کر کے آیا مدینہ، آیا خدمت میں سلام کیا، سارا دن بیٹھا رہا، امام نے اس سے حال احوال پوچھا، اس نے بتایا۔ آخر میں امام نے پوچھا کہ تم عراق سے آ رہے ہو، کبھی کربلا گئے ہو؟ توجہ ہے آپ؟ کہا کبھی کربلا گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بڑا جی چاہتا تھا لیکن مشکلات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا تو جانا چاہتا ہوں لیکن رستے میں نواسب ہے، اور ان نواسب کی وجہ سے میری جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ امام حسین سے کیسے اپنا رشتہ برقرار رکھتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں، کربلا کی طرف رخ کر کے کہتا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہا اگر ایسا ہے تو پھر یقین کرو تم حسینی ہو اور علوی ہو، اس لیے کہ یہ جو تم ایک جملہ کہتے ہو، ایک جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو اللہ اس ایک جملے کے عوض تمہیں ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب وہ نکلنے لگا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت فقیر ہوں، بہت غریب ہوں، بہت مشکل میں ہوں، میرے یہ دعا فرمائیے۔ جیسے یہ کہا امام نے پلٹ کر دیکھا اور کہا نہیں تم غریب نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو۔ کہا یا رسول اللہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، گھر میں فاقر ہوں تو میں کیسے کہوں کہ میں سیٹھ ہوں، امیر ہوں؟ فرمایا میں ایک سوال پوچھوں؟ عرض کیا جی
فرمایا کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ اس وقت جتنا بھی دنیا میں دولت ہے وہ ساری تمہیں دے دیتے ہیں، تم علی کی ولایت چھوڑ دو، علی کی ولایت چھوڑ دو، ساری دنیا کی دولت دے دو، کیا کرو گے؟ ایک دفعہ تنگ رہ گیا، سوچنے لگ گیا، کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد عرض کیا یا اپنا رسول اللہ ساری دنیا کی دولت چھوڑ دوں گا، علی کی ولایت نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کا مطلب ہے تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو، یہ جو علی کی ولایت ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج جتنی بھی مشکلات ہیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن ان مشکلات سے علی والا نہیں گھبراتا، ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، ہر قربانی دیتا ہے، لیکن علی سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، حسین سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، ایک قدم عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہی حلالیت کی علامت بھی ہے اور یہی علی کی ولایت کے اندر داخل ہونے کی نشانی بھی ہے، یہ یاد رکھیں۔ عزیز آنے یہ ایام میں نے بڑی باتیں کرنی تھی لیکن ٹائم نہیں تھا، اس لیے کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کو چیدہ چند باتیں سناؤں۔ عزیز آنے یہ جو اہل البیت کی محبت ہے نا، یہ بڑی عجیب محبت ہے، بہت عجیب محبت ہے۔ ہمارا کوئی مرتا ہے، عزیز ترین فرد جوان بیٹا مر جائے تو کتنی دیر ہم روتے ہیں؟ ایک دن دو دن، اس کے بعد غم رہتا ہے، رونا خشک ہو جاتا ہے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن مہینہ سال گزر گیا اور اس کے بعد آنکھیں خشک ہو گئی، وہ غم بھی ختم ہو گیا، روٹین کی لائف شروع ہو گئی۔ یہ اہل البیت کا اور حسین ابن علی کا غم کیسا غم ہے؟ 1400 سال گزر گئے، ہم نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن آج بھی جب حسین کی مظلومیت بیان ہونے لگتی ہے تو ہماری پوری ہستی، پورا وجود تڑپ اٹھتا ہے اور ہم بلک بلک کر رونے لگتے ہیں۔ کون سی وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں علی اور آل علی کے ساتھ، روحیں جڑی ہوئی۔ یہ امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن، آگے آنے والے ایام میں حضرت مسلم بن عقیل کے ایام ہیں، اس کے بعد پھر محرم کے ایام ہیں۔ سارا سال ہمیں اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ان اہل البیت کے غموں کی صورت میں ہمارے لیے ایک اکسیر اور آب حیات پیدا کیا کہ جب ان کے غموں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، کدورتوں سے نکل آتے ہیں، نجاستوں سے نکل آتے ہیں، اشکوں کے ذریعے سے اپنے اندر کی ساری کثافتیں ہم نکال دیتے ہیں، دوبارہ جڑ جاتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ، حسین ابن علی کے ساتھ۔ حضرت مسلم بن عقیل کی جب شہادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام کو رستے میں خبر ملی، رستے میں عجیب منظر تھا، جب خبر ملی تو حضرت مسلم کی بیٹی امام حسین کے قافلے میں تھی، بلایا، جب وہ قریب آئی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ سہلانے لگے۔ جب سہلانے لگے تو بچی نے یوں سر بلند کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ تایا جان کیا بات ہے، آج آپ اس طرح سے میرے سر کو سہلا رہے ہیں جس طرح سے یتیم بچوں کے سروں کو سہلایا جاتا ہے، جس طرح سے یتیم بچوں کے سروں کو سہلایا جاتا ہے۔ چونکہ ٹائم کم ہے، 2 جملے صرف، لیکن جب ہم کربلا پہنچتے ہیں تو کربلا میں عجیب منظر ہے۔ یہ جو بہت سارے راوی ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعے کو نقل کیا ہے، ان میں ایک حمید بن مسلم ہے، وہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت حسین کا واقعہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے جب سارے خیمے جل اٹھے تو اس کے بعد میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے